Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back, dear students. Today I am here to teach you a very important and interesting essay, Host and Guest, by Max Beerbohm. This essay has been included in the syllabus of ADP Arts Part 2. Basically, my video would be divided into two parts. In first part, I shall tell you about writer's introduction and short summary of the essay, and in second part, I shall explain important questions with answers. So let's get started. First of all, I shall tell you about the writer, Max Beerbohm. Max Beerbohm is regarded as the best essayist, parodist and cartoonist. क्या कहा जाता है जी उनको? बेस्ट एसेइस्ट. तभी तो उनका जो हमारे पास ऐसे है वो अपने कोर्स में इंक्लूड किया गया है. तो एसेइस्ट कौन होता है? जो कि किसी भी एक टॉपिक को लेके उसके बारे में कंटेंट राइट किया करते हैं. पैरोडिस्ट कौन होते हैं? कॉपी करते हैं. नक्कल पैरोडी से वर्ड निकला है. एंड द थर्ड इज कार्टूनिस्ट. कार्टूनिस्ट भी कहा जाता है उनको अपनी एज का. इसके बाद हमें उनकी एजुकेशन के बारे में बताया गया है. ही वॉज एजुकेटेड एट मर्टन कॉलेज ऑक्सफोर्ड एंड वॉज अ पॉपुलर फिगर इन लंडन आर्टिस्टिक एंड फैशनेबल सर्कल. तो बहुत मशहूर थे और इन जगहों से उन्होंने अपनी तालीम हासिल की थी. ये था हमारे पास एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन किसका? राइटर का. और राइटर कौन है? मैक्स बीयरबोम. आगे चलते हैं समरी की तरफ. सबसे पहले हमें क्या बताया जा रहा है? होस्ट एंड गेस्ट इज़ अ ह्यूमरस ऐसे. कैसे ऐसे है? ऐसेस की डिफरेंट टाइप्स होते हैं. नैरेटिव ऐसे होते हैं, हिस्टोरिकल ऐसेस होते हैं. इंशाल्लाह इस पर भी एक वीडियो बनाऊंगी. बट नाउ ये जान लें कि ह्यूमरस ऐसेस कौन से होते हैं जिसमें आपको तंज मज़ाक पाया जाता है. ठीक है, लेकिन वो इस पर्पज़ के लिए पाया जाता है कि उसमें कुछ क्वालिटीज़ को इन्हेंस किया जा सके, चीज़ों को हाईलाइट किया जा सके. सो ह्यूमरस ऐसे इन विच बीयरबोम डिस्क्राइब द क्वालिटीज़ ऑफ द होस्ट एंड गेस्ट, जिसमें वो होस्ट की और गेस्ट की यानी कि मेहमानों की कुछ क्वालिटीज़ बताता है. तो उसका अपना क्या ख्याल है इन सब चीज़ों के बारे में? He thinks that mankind can be divided generally into two categories. वो क्या सोचते हैं कि जो इंसानियत है उनको टू कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है. ये किसके व्यूज़ हैं? मैक्स बियरबोम के. कौन सी कैटेगरीज हैं वो? टू होस्ट एंड गेस्ट. द ओनली डिफरेंस इज द बिटवीन द टू इज नॉट ओनली सर्कमस्टांशियल. सर्कमस्टांशियल वर्ड निकला है सर्कमस्टांस से, हालात से. एंड पर्टिकुलर होता है कोई ख़ास. बट ऑल्सो टेम्पेरीमेंटल. टेम्पेरीमेंटल क्या होता है? मिजाज से रिलेटेड. एंड पर्टिकुलर किसी ख़ास तौर पे. बट ऑल्सो टेम्परीमेंटल एंड जनरल. मिजाज से रिलेटेड भी हो सकता है और जनरली भी हो सकता है. एवरी ह्यूमन बीइंग हैज़ ईदर द पॉजिटिव एंड एक्टिव इंस्टिंक्ट. हर इंसान का क्या होता है? या तो एक पॉजिटिव या एक्टिव इंस्टिंक्ट ऑफ बीइंग अ होस्ट, कि या तो वो उसके अंदर इंस्टिंक्ट क्या होता है? जो इनबोर्न क्वालिटीज़ होती हैं आपकी, जो पैदाइशी आपके अंदर क्वालिटीज़ होती हैं. और द नेगेटिव एंड पैसिव इंस्टिंक्ट, या तो क्या होती है? नेगेटिव इंस्टिंक्ट होती है बीइंग अ गेस्ट. या तो इंसान, दोबारा सुन लें, या तो इंसान के अंदर ऐसी क्वालिटीज़ होती हैं जो कि इनबोर्न होती हैं कि या तो वो मेज़बान बनेगा या तो वो क्या बनेगा? मेहमान बनेगा. सिंपल सी बात है. राइटर के अकॉर्डिंग ये उसके अंदर एक इनबोर्न क्वालिटीज़ होती हैं. होस्ट आर दोज हु हैव द नेचुरल इंस्टिंक्ट टू सर्व अदर्स. होस्ट कौन होते हैं? जिनके अंदर एक नेचुरल क्वालिटीज़ होती है, इनबोर्न क्वालिटी होती है कि वो दूसरों को सर्व करें, उनकी खिदमत करें. एंड गेस्ट दोज हु वांट टू बी सर्व. और गेस्ट वो होते हैं जो चाहते हैं कि उनकी खिदमत की जा सके. आई होप आपको ये पैराग्राफ क्लियर है. कोई भी प्रॉब्लम हो आप पूछ सकते हैं. द क्वालिटी ऑफ हॉस्पिटैलिटी इज़ एक्सक्लूसिवली अ ह्यूमन क्वालिटी. जो बात अब हमें मैक्स बियरबोम क्लियर करना चाह रहे हैं कि जो क्वालिटी है मेज़बानी की, दूसरों को सर्व करने की, वो सिर्फ और सिर्फ किसकी क्वालिटी है? इंसानों की क्वालिटी है. कैसे? आगे पता चलेगा. एंड इट हैज़ डिवेलप्ड स्लोली. सबसे इम्पोर्टेंट बात कि वो आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हुई है. जो सबसे पहला इंसान था, जो इंसान घर में रहते थे, वो बिल्कुल ऐसे नहीं थे. उनको कोई ऐसी, उनके अंदर ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं थी कि वो दूसरों की खिदमत करें या दूसरों की मेहमान नवाजी करें. ये आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम ये चीज़ क्या हुई है? डेवलप हुई है. द केव मैन डिड नॉट इंटरटेन. केव मैन कौन थे? जो पहले गार में रहते थे. डिड नॉट इंटरटेन अदर्स. वो दूसरों के क्या है? दूसरों को इंटरटेन नहीं करते थे, दूसरों की दावत नहीं करते थे, दूसरों को खाना शाना नहीं खिलाते थे. बिकॉज दे वर अफ्रेड ऑफ बीइंग किल्ड. क्योंकि वो इस बात का उनको डर था कि शायद वो
ان کو گھر میں بلا لیا جائے اور ان کو مار دیا جائے. دا کوالٹی آف ہاسپٹیلٹی ڈیولپڈ سلولی ایز ہیومن بینگ ور آرگنائزڈ انٹو گروپ. جیسے جیسے انسان کیا دیکھے نا، جب اسٹارٹ میں انسان گھر میں رہتا تھا تو اکیلا تھا، ایون جانوروں سے تو ڈرتا ہی تھا، اپنے ساتھ کے انسانوں سے بھی ڈرتا تھا. تو کیا ہے جی، اس کو ڈر تھا کہ کہیں مجھے یہ کوئی بلا رہا ہے تو ڈیفینیٹلی اس کو کوئی نہ کوئی پرپس ہوگا، کہیں یہ مجھے مار نہ دے. تو اس وجہ سے وہ نہیں جاتا تھا ملنے یا کھانا کھانے. جیسے ہی وہ لوگ گروپس میں بننا سٹارٹ ہوئے، گروپ میں رہنا سٹارٹ ہوئے، تو تب کیا ہوا، آہستہ آہستہ ان کے اندر یہ ہیبٹ ڈیولپ ہوئی. However, the history of hospitality is full of painful incidents. Very important line. اگر ہم ہسٹری دیکھیں، ہاسپٹیلٹی کی ہسٹری کو دیکھیں تو اٹ از ویری پینفل، بیکاز کافی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے دوسروں کو گھر بلا کے ان کو مرڈر کیا ہوا ہے. آپ کو اگزامپلز ملیں گی. دا رائٹر ٹیلز، ہمیں رائٹر کیا بتاتا ہے، دیٹ دو دا اسرائیلائٹس ور کنسیڈر ٹو بی دا سالٹ آف دا ورلڈ. کیونکہ جو اسرائیلی تھے وہ کیا تھے، کنسیڈر ان کو کیا جاتا تھا سالٹ آف دا ورلڈ، کہ جو بہت ہی اچھے اور آنیسٹ ہوتے ہیں. تھوڑے سے لوگ ہوتے ہیں لیکن بہت ہی اچھے لوگ ہوتے ہیں. بٹ دا ٹریچری آف دا جیل واز کنڈیمنیبل. ٹریچری ہوتا ہے غداری، ٹھیک ہے. اب جیل کون تھی، یہ ایک لیڈی تھی جس نے دوسری لیڈی کو کل کر دیا تھا، ٹھیک ہے. تو کیا تھا، کنڈیمنیبل ہوتا ہے کسی چیز کو برا سمجھنا. تو یہ اگزامپل ہے، کیونکہ یہاں پہ یہ بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ بے شک اسرائیلی جو تھے وہ بہت اچھے سمجھے جاتے تھے، لیکن جو حرکت کی تھی جیل نے، جیل ایک لیڈی تھی، ٹھیک ہے، JAEL سوری، اس نے کیا کیا تھا، اس نے دوسری لیڈی کو کل کر دیا تھا. تو یہ ڈیفینیٹلی ایک کنڈیمنیبل بات ہے. ان دا سیم وے دا گریک کلچر، گریک تھے، گریک اور رومن کے بارے میں آپ کو پتا ہوگا. وہ لوگ بہت ہی کلچرڈ اور سویلائز سمجھے جاتے تھے. بٹ اوڈیسیس کلڈ ہز گیسٹ. اوڈیسیس کون تھا، یہ ایک کریکٹر تھا، ٹھیک ہے، ایک انسان تھا. کلڈ ہز گیسٹ انڈر ہز اون روم. اپنے گھر ہی بلا کے اپنے مہمان کو مار دیا. تو یہ تو اچھی بات بالکل نہیں تھی. دا رومنس ور ایٹ دا پیک آف سویلائزیشن. دیکھیں پہلے گریک کی ایگزامپل دی گئی، اب کسی رومن کی ایگزامپل دی گئی ہے کہ 15th سینچری میں وہ اپنی سویلائزیشن کے پیک پہ تھا. بٹ بورجیازی کنسیلڈ پوائزن ان دیئر سیلرز فار دیئر گیسٹ. بورجوازی بیسکلی ایک خاندان تھا، ٹھیک ہے، اس ٹائم جو کہ بہت ہی رچ تھا، بہت ہی پاورفل تھا. لیکن انہوں نے کیا کیا، انہوں نے جب بھی اپنے گھر میں گیسٹ بلاتے تھے ان کو پوائزن دے کے مار ڈالتے تھے. دیکھیں نا، یہ اچھی ایگزامپلس ہمیں ہسٹری میں نہیں ملتی. اس طرح ایک دو ایگزامپلس مزید ہیں، یہ آپ نے دیکھ لینی ہے. ڈسکسنگ ہاسپٹیلٹی ان دا پریزنٹ ورلڈ دا رائٹر سیز. اب دیکھیں پہلے ہمیں ایگزامپلس کہاں سے دی گئی ہیں، پہلے ایگزام میں ایگزامپلس دی گئی ہسٹری میں سے، گریکس کی، رومنس کی، جیل کی. بٹ اب کس کی دی جا رہی ہیں، پریزنٹ ٹائم کی. دا رائٹر سیز دیٹ اٹ از کنونشنل فار دا رچ ٹو گیو. یہ ایک طرح سے کنونشن بن چکی ہے، روایت بن چکی ہے رچ کے لیے، امیر کے لیے، ٹو گیو and for the poor to take, as a result of which the rich usually become host and the poor usually become the guest. آج کل کے دور میں کیا ہوتا ہے کہ جو امیر ہوتا ہے وہ یوزلی کیا ہوتا ہے، میزبان بنتا ہے، اور جو غریب ہوتا ہے وہ مہمان بنتا ہے. بٹ دس کین ناٹ بی ریگارڈیڈ ایز اے رول. کیوں، لیکن کیونکہ ہم اس کو ایک رول نہیں کہہ سکتے، بیکاز نیدر آل دا پور آر گیسٹ نور آل دا رچ اور آلویز دا ہوسٹ. بات تو صحیح ہے نا. ہم ہمیشہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہر غریب ہمیشہ مہمان ہی ہوتا ہے اور ہر امیر ہمیشہ میزبان ہی ہوتا ہے. تو یہ بات غلط ہے. موسٹ آف دا ٹائم اٹ از سمپلی دا میٹر آف ونس ٹیمپرمنٹ. بیشک یہی بات ہے کہ یہ انسان کے مزاج کی بات ہے. سم ٹائم آپ نے دیکھا ہوگا کہ غریب لوگ بھی ہوتے ہیں، ہمارے غریب ریلیٹیوز بھی ہوتے ہیں، بٹ وہ ہمیشہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ دوسروں کو مہمان نوازی کریں، دوسروں کو گھر بلائیں، ہے نا. تو سملرلی ابھی یہاں پہ یہی بات ہو رہی ہے کہ ٹیمپیرمنٹ کی بات ہے، یہ مزاج کی بات ہے. However, a host as a guest is far worse than the guest as a host. لیکن کیا ہے کہ جب بھی کسی میزبان کو مہمان بننا پڑے یا مہمان کو میزبان بننا پڑے تو ان کے لیے تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے. آپ دیکھو نا، فار ایگزامپل آپ کا کوئی فرینڈ ہے تو اس کو عادت ہے کہ آپ اس کو ٹریٹ دے رہے ہیں، تو آپ اس کو ٹریٹ دیتے جائیں دیتے جائیں دیتے جائیں. کسی دن اس کو ٹریٹ دینی پڑے تو اس کو تھوڑی سی مشکل آ جائے گی. تو یہی چیز یہاں پہ آپ کو بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے. لاسٹ پیراگراف دیکھیں. دا رائٹر سیز that like other boys he himself was a guest. اب اینڈ پہ کیا کر رہے ہیں، اپنے بارے میں بتائے جا رہے ہیں کہ وہ کیسا تھا، بائی ٹیمپرمنٹ، بائی نیچر رائٹر کیسا تھا.
وہ کیا تھا جی، لائک ادر بوائز ہی ہمسیلف واز اے گیسٹ. وہ بائی نیچر کیا تھے، ایک گیسٹ تھے. بٹ ہی آفن انٹرٹین ہز فرینڈ ایٹ دا ریسٹورینٹ. لیکن پھر بھی ایک گیسٹ تھے نیچر سے، لیکن پھر بھی وہ کیا کرتے تھے، ایک کبھی کبھار اپنے دوستوں کو ٹریٹ دے دیا کرتے تھے ریسٹورینٹ پہ. واز آلویز افریڈ آف دا شارٹیج آف دا منی. ہمیشہ یہ ہوتا ہے نا کہ جب بھی آپ کہیں باہر جائیں تو آپ کو یہ ٹینشن ہوتی ہے کہ کہیں زیادہ پیسے نہ لگ جائیں، یا زیادہ پیسے لگے تو ایسا نہ ہو کہ ہمیں ہماری جیب میں اتنے پیسے نہ ہوں. تو یہ ٹینشن ہر ایک انسان کو رہتی ہے. تو یہاں پہ بھی دیکھیں ایک طرح سے یونیورسیلٹی کی بات کی جا رہی ہے. یونیورسیلٹی کیا ہوتی ہے کہ ایک ایسا پوائنٹ جس سے سب ریلیٹ کر پاتے ہیں. The writer feels that the guest must be obliged to their host, but many times it is not so. رائٹر کیا فیل کرتا ہے جی کہ جب بھی کسی انسان کو دعوت پہ بلایا جائے تو ڈیفینیٹلی اس انسان کو کیا ہونا چاہیے، اس انسان کو شکر گزار ہونا چاہیے. دیکھیں آپ کوئی مہمان کو آپ کھانا کھلا دیں تو مہمان کو، میزبان کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس کو کھانا کھلایا جا رہا ہے یا اس کو عزت دے رہا ہے. لیکن ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا. بٹ مینی ٹائم اٹ از ناٹ سو. مینی گیسٹ لائک ڈانٹے آر اوفن انگریٹفل ٹو دا ہوسٹ. اب ڈانٹے کی ایگزامپل دی جا رہی ہے. ڈانٹے واز بیسکلی این اٹیلین رائٹر. ٹھیک ہے، تو وہ اس کی ایگزامپل دی جا رہی ہے کہ وہ جب بھی چاہتا تھا ایز اے گیسٹ تو وہ اپنے ہوسٹ سے بہت زیادہ اچھے سے پیش نہیں آتا تھا. تو یہ بھی بہت اچھی بات نہیں ہوتی. تو جی یہاں تک آپ کی ایک اچھی سی سمری ہم نے دیکھ لی، سارے پوائنٹس ہم نے نوٹ ڈاؤن کر لیے ہیں. لاسٹ پہ کچھ فیچرز بتاتا ہے ہمارے پاس رائٹر ہمیں کچھ فیچرز بتاتا ہے، کچھ کوالٹیز بتاتا ہے کہ مہمان نوازی کی کیا کوالٹیز ہونی چاہیے. وہ بھی انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں. تو آپ پلیز نیکسٹ ویڈیو تک ضرور دیکھیے گا، بیکاز نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو ہم کویشچن بتائیں گے. ٹھیک ہے، جو کویشچن پیپر پوائنٹ آف ویو کے اکارڈنگ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے. اس کویشچن ہی بلکہ اس کویشچن کے آنسر بھی ہم لائن بائی لائن ڈسکس کریں گے. ٹل دین اسٹے ہیپی، اسٹے پازیٹیو. تھینک یو.